واقعی رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ میرے رب کی شریعت پڑھو۔ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر دوں۔ السلام علیکم۔ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کیوں ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ سنتے ہیں علماء کے بیان۔ واقعی رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ میرے رب کی شریعت پڑھو۔ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر دوں، اس الگ زندگی شروع کروں۔ میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت، میری خدمت کرے گی، میرے ماں باپ کی نہیں۔ اگر مجھے اتنی سخت نہیں تو میں اس کو کرائے پر گھر لے کر دوں اگر وہ چاہے۔ اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا لازمی حق ہے۔ اس کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، وہ ٹوائلٹ، وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے، وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے۔ ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امیر مومنین کے گھر آئے اور سوچا کہ میں کمپلین کروں کچھ، اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے۔ جب پہنچے گھر تو بغیر کمپلین کر کے نکل گئے، مطلب بغیر شکایت کر کے جانے لگے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کوئی باہر تھا، آپ دوڑے دوڑے کہا کیا بات ہے عبداللہ ابن مسعود، تم میرے گھر آئے اور پھر واپس کیوں چلے کچھ بولے بغیر؟ اس لیے کہ بولے میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت کرنے، لیکن جب آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی تھی تو میں نکل کر چلا گیا۔ سمجھ رہا؟ نارمل نہیں، یاد رکھیے روٹین، مطلب میاں بیوی ہونے کے ناطے یہ ہوتا ہی ہے۔ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولنے لگے کہ تم عورتوں کو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام نے بڑی چھوٹ دے دی، مطلب تم کو جو سہولتیں دے دی ساری بڑی چھوٹ دے دی، اب ہم سے منہ زبان نہیں کرتے، تم کھڑے رہ گئے۔ پہلے تو ایسا تھا غلام جیسی حالت تھی۔ ان کی بیوی کیا کہتی ہے ان سے، اچھا مجھے بڑا بول رہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو تمہاری بیٹی حفصہ رضی اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، کبھی کبھار وہ بھی تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کچھ کرتی ہے کہ وہ پورا دن بات نہیں کرتے اس سے، جب کچھ نہیں بولتے اپنی بیٹی کو، مجھے بڑا بول رہے ہو۔ تو میاں بیوی کے تعلقات ہی ایسے ہوتا ہے، تو وہاں سے سلوشن نکالنا ہے ہم کو۔ عمر ابن خطاب کیا کر رہے تھے پتا، بیوی تھوڑی فرسٹریٹ ہے، چڑچڑاہٹ ہے کام کی، سن رہے تھے، ڈانٹ نہیں رہے تھے، سن لیا، تھوڑے سے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ بولیں گے مرد ہو کہ میرے کو سنائیں گے تم، بیگم میرے کو سنائیں گے تم، باہر پورے لوگ میرے کو سب جھک کر سلام کر دے، تم بولیں گے معاملہ بگڑ گیا، وہ بگڑ گیا، ابا کو فون چلے گا، بھائی کو فون چلے گا، ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، معاملہ طلاق۔ اگر وہاں وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر سن لیا پھر کیا بات ہے، وہ خود بولیں گے ارے میں چڑھ گئی تھی آج، یہ ہو گیا، مجھے لگا آپ کے مزاج سے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور آپ کا غصہ تو مجھے معلوم ہے کوئی پانی سے بھی زیادہ پتلا رہتا ہے، یار چلے گئے۔ جن لوگوں کی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا، ہر گھر میں تقریباً یہی مسائل ہے۔ صحیح۔ وہ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جس میں وہ شیخ میاں بیوی کا ہے نا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو یا وہ آیت کی تکرار کریں یا سورہ بقرہ کی جو شیخ نے ذکر فرمایا جس کی تلاوت انہوں نے کی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ، اس کی گھر میں تلاوت شروع کی جائے تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک شفا دے دے گی، بات بڑھے گی۔ جب وہ پڑھے گا نا، ہم تو اس کو اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں مریض کو کہ اس کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو، اور پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم ہونٹوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کو ہونٹوں میں مخرج کر کے پڑھو، یعنی اخراج ہونا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔